یہ آپ نے میں بچوں کے لیے سامنے بچے بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، نونہالان بہشت. یہ جو نونہالان بہشت ہیں ان بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، نوجوانوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، یہ اسٹوڈنٹس کے لیے. یہ جاتے ہیں اکثر جب امتحان سر پہ آ جاتا ہے کہتے ہیں مولانا امتحان ہے، بس کوئی دعا کر دیجئے کہ ہم پاس ہو جائیں. اکثر آتے ہیں بچے اور مجھے بڑا اچھا لگتا ہے. کیا بھولا سا سوال ہے. میں عرض کرتا ہوں جاؤ تم محنت کرو، میں دعا کروں گا، مگر جب گھر سے نکلنا تو درود پڑھ لینا، ایک بار سورہ انا انزلنا پڑھ لینا، خدا کو یاد کر لینا، انشاءاللہ کامیابی ہوگی. تو یہ میں حقیقتاً کہتا ہوں، حقیقتاً علم صرف اور صرف اور صرف خدا جس کے دل میں چاہتا ہے ڈال دیتا ہے. اب یہ ایک بڑا کریٹیکل موضوع ہے. کوئی پوچھے کہ آئنسٹائن کو اللہ نے فزکس کا علم کیوں دیا؟ میرے پاس جواب ہے. نیوٹن کو کیوں دیا؟ کیپلر کو کیوں دیا؟ میرے پاس سب جواب ہے، مگر اب اس وقت نہیں دوں گا. بتا دیا جواب ہے، شوق پیدا ہو جائے تو پھر پوچھنا. صلوات پڑھتے ہیں محمد. جس کو جتنا بھی علم دیتا ہے خدا دیتا ہے. خدا کی مصلحت ہے، خدا کی مرضی ہے، خدا کی مشیت ہے. اگر آپ کو بھی علم کے میدان میں چاہے دنیا کے علوم ہوں اور چاہے آخرت کے علوم ہوں، چاہے قرآن کے علوم ہوں، چاہے سائنسی علوم ہوں، زمین و آسمان کا کوئی علم بھی حاصل کرنا ہو، خدا پہ بھروسہ رکھیے، خدا والوں کا دامن تھام کے رکھیے. ٹھیک ہے؟ اچھا بس اب واعظ نصیحت ہو گئی، اتنی کافی ہے. حالانکہ یہ بھی فضیلت کا باب تھا. جو آیت آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی عجیب و غریب آیت ہے. ارشاد الہی ہے وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ. اگر حق ان کی خواہشات کی پیروی کر لے تو زمین و آسمان اور جو کچھ زمین و آسمان میں ہے سب فاسد ہو جائے. وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ. اگر حق ان کی خواہشات نفس کی پیروی کر لیتا یا کر لے، دونوں ترجمے اپنی جگہ درست ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ زمین و آسمان سب میں فساد برپا ہو جائے گا. فساد سے مراد کیا ہے؟ دیگر گم ہو جائیں گے. یہ نظام کون و مکان مزمحل ہو جائے گا، باطل ہو جائے گا، زمین آسمان پر آ جائے گا، آسمان زمین پر آ جائے گا، زمین پاش پاش ہو جائے گی، دیگر گوں ہو جائیں گے، کائنات کا نظام بکھر کے رہ جائے گا. اگر حق ارباب ہوس کی خواہشوں کا پابند ہو جائے. کس کا اعلان ہے یہ؟ قرآن مجید میں اعلان ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا. اس کے معنی یہ ہیں، یہ یاد رکھیے کہ حق کچھ بھی ہو جائے مگر وہ غیر حق کی پیروی کبھی نہیں کر سکتا. قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، سورہ مؤمنون کی 71ویں آیت. وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ. اور اگر حق ان کی خواہشوں کی پیروی کر لے یا کر لیتا لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ. آسمان، زمین اور جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے، یا جتنے جاندار آسمانوں اور زمینوں میں ہیں، سب دگرگوں ہو جاتے. بل اتیناہم بذکرہم فہم عن ذکرہم معرضون. بلکہ ہم نے تو ان کے لیے نصیحت کی کتاب ذکر عطا کیا ہے، اور وہ اس ذکر سے روگردانی کرتے ہیں، وہ اس کتاب سے روگردانی کرتے ہیں. اس وقت اتنی ہی گفتگو کر سکوں گا، چونکہ اگر اس آیت کے ایک ایک کلمے پہ گفتگو ہو اور خاص طور سے لفظ ذکر پہ گفتگو ہو تو گفتگو بہت طولانی ہوگی. چونکہ ذکر سے مراد کیا ہے یہ بجائے خود ایک بحث ہے. وَآتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ. یہ بحث بہت بحث طلب ہے، لیکن پہلے حصے پہ گفتگو ہو جائے. وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ. اگر حق ان کے خواہشات نفس کی پیروی کر لیتا یا کر لے.
یہاں حق سے مراد کیا ہے؟ اب ظاہر قرآن مجید کے تفسیر میں تو اعلیٰ ماشاءاللہ اختلاف ہے، اچھی سے اچھی محکم آیت کو متشابہ بنا دیا گیا ہے، اور یہاں تو گنجائش ہے کہ حق سے کیا مراد ہے۔ کچھ مفسرین نے کہا حق سے مراد ہے اللہ سبحانہ و تعالی، اس لیے ٹھیک ہے مان لیتے ہیں، اللہ تو اللہ ہے، معبود ہے، خالق ہے، اس کے لیے تو قضیہ منتفی بانتفاع موضوع ہے، یعنی اس کے لیے تو کسی کی بھی پیروی کرنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اللہ کے لیے تو کسی کی پیروی کرنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ یہ تفسیر کیجئے کہ جی اللہ ان کے خواہشات کی پیروی کر لیتا تو فساد ہو جاتا۔ اللہ کس کی خواہشات کی پیروی کرے گا؟ اچھا ان کے خواہشات کی پیروی نہیں تو کیا کسی کی پیروی کرتا ہے خدا؟ نعوذ باللہ، 100,000 بار نعوذ باللہ۔ بہرحال اس کی جو بھی تفسیر و تعویل کرنے کی کوشش کی جائے، فرض کیجئے خدا ہے تو تنہا خدا ہے کیا؟ اور خدا پیروی کرے یا پیروی نہ کرے تو اظہار کس سے ہوگا؟ خدا کی مشیتوں کا، خدا کے فیصلوں کا اظہار کس وسیلے سے ہوتا ہے؟ خدا کے احکام کا اظہار کس وسیلے سے ہوتا ہے؟ خود قرآن مجید کی آیتیں گواہ ہیں کہ جس طریقے سے لفظ مولا ہے نا، وقت کم ہے اس لیے میں تیزی سے حوالہ دے کے بس آگے بڑھ رہا ہوں۔ اللہ بھی مولا ہے، اللہ بھی مولا ہے، اللہ کے رسول بھی مولا ہیں، اور جس کے مولا اللہ کے رسول ہیں اس کے مولا علی ہیں۔ یعنی لفظ مولا، یہ اس مولا اللہ کا بھی نام ہے، رسول کا بھی نام ہے، علی کا بھی ایک نام مولا ہے۔ اسی طرح خدا کی قسم اور قرآن کی قسم، قرآن مجید کی آیات اور ان تعویلات کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں جو ائمہ اہل بیت سے ہم تک پہنچی ہیں، خدا کے ناموں میں سے بھی ایک نام حق ہے، محمد کے ناموں میں سے بھی ایک نام حق ہے، علی کے ناموں میں سے بھی ایک نام حق ہے۔ ابھی آپ نے کہہ دیا حق حیدر، اللہ بھی حق، محمد بھی حق، علی بھی حق، اللہ بھی مولا، محمد بھی مولا، علی بھی مولا، اللہ بھی ولی، محمد بھی ولی، علی بھی ولی، اللہ بھی سرپرست، محمد بھی سرپرست، علی بھی سرپرست، اللہ بھی حاکم، مصطفیٰ بھی حاکم، علی بھی حاکم۔ یہ چند اسماء ایسے ہیں کہ جو اللہ نے خود مشترک قرار دیے ہیں، ہم نے اپنی طرف سے مشترک قرار نہیں دیے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آلہ۔ تو اللہ کے لیے تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی یہ آسانی سے باور نہیں کرے گا کہ اللہ کے لیے کسی کی بھی پیروی کرنے کا کوئی سوال پیدا ہوتا ہے۔ یہ ہے دراصل حضور علیہ السلام کے لیے، اور رسول کے لیے بھی ہے، اور جان رسول کے لیے بھی ہے، رسول کے لیے بھی ہے اور جان رسول کے لیے بھی ہے۔ اور تاریخ نے دیکھا، اب یہاں پہ لفظ حق جو استعمال ہوا ہے تو ایک بات عرض کر دوں کہ پہلے تصور کیجئے معنی حق کی، معنی حق کا تصور کیجئے پہلے۔ ابھی جو بحث ہو رہی تھی، ڈکشنری میں جا کے حق کے معنی نہ دیکھیے گا، ڈکشنری میں لفظ کے بدلے لفظ مل جائے گا۔ آپ لفظ سے بلند ہوں، تصور کریں اس مجرد معنی کا تصور جسے حق کہتے ہیں۔ تو مجھے بے اختیار لکھنؤ کے ایک شاعر کا شعر یاد آتا ہے ایسے موضوعوں پر۔ جناب سید افسر نواب لکھنوی صاحب مرحوم بہت اچھے استاد شاعر تھے، بہت اچھے استاد شاعر تھے، اور میں سمجھتا ہوں کہ کئی جنتوں کے قبالے ان کے نام ان کے ایک شعر کے صلے میں ہو گئے ہوں گے، اور وہ شعر یہ ہے کہ ہر ایک ذہن میں ہے کچھ نہ کچھ تصور حق،
صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، حق کا تصور تو ہر ذہن میں ہے، لیکن بہرحال ہر ایک ذہن میں ہے کچھ نہ کچھ تصور حق، ہم اس تصور حق کو حسین کہتے ہیں۔ تو جب آپ لفظ حق کے معنی کی جستجو میں بلند ہوں گے اور مجرد حق کا تصور ہوگا تو مجرد مفاہیم کی خصوصیت یہ ہوتی ہے، اب یہ ایک فلسفیانہ بحث ہے، مجرد مفاہیم کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ مختلف مصادیق خلق کرتے ہیں، مختلف مصادیق میں جلوہ فرما ہوتے ہیں بإذن الہی۔ تو پھر حق کا سب سے پہلا پیکر اس کائنات میں خدا نہیں، خدا اس کائنات میں محدود نہیں ہو سکتا، خدا لامحدود ہے، خدا کائنات کا خالق ہے۔ حق کا پہلا پیکر خود ذات گرامی مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حق کا پہلا پیکر اس کائنات میں، اور بارز ترین اور نمایاں ترین، سب سے بڑا، سب سے سچا، سب سے نمایاں پیکر حق کا کون ہے؟ رسول۔ دوسرا پیکر کون ہے؟ جانشین رسول، جان رسول، امیر المومنین علی بن ابی طالب، جن کے لیے حضرت نے فرمایا الحق مع علی وعلی مع الحق، اللہم ادر الحق حیثما دار علی۔ علی حق کے ساتھ ہیں، حق علی کے ساتھ ہیں، اے پروردگار حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی مڑ جائے۔ اب بس ایک جملہ عرض کروں، آیت کیا کہہ رہی تھی؟ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ، اگر حق ان کی خواہشوں کی پیروی کر لیتا۔ حق نہ صرف یہ کہ کسی کی خواہش کی پیروی نہیں کر سکتا، بلکہ علی اس منزلت پر ہیں کہ جہاں رسول دعا فرما رہے ہیں اے پروردگار حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی موڑ جائے۔ ببن تفاوت رہ از کجاست تاب کجا، فاصلے تو دیکھیں، منزلتوں دیکھیں، مراتب دیکھیں، عہدے دیکھیں۔ بس اشارے کر دوں، وقت تو سب تمام ہو گیا، کہ رسول حق ہیں۔ حق کی ایک خصوصیت ہے، پہلے اس مجرد حق کی پراپرٹیز، حق کی خصوصیت، حق کی صفت کیا ہے۔ دو صفتوں کا صرف ذکر کروں گا۔ ایک حق کی صفت یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ثابت رہتا ہے، کبھی اسے زوال نہیں۔ حق کی صفت یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ثابت رہتا ہے، اسے کبھی زوال نہیں۔ اور دوسرے یہ صفت ہے حق کی کہ حق ہمیشہ بلند رہتا ہے، کوئی اور شے اس سے بلند نہیں ہو سکتی۔ اور یہ حدیث بعین ہی حدیث معصوم ہے، فرمایا گیا الحق یعلو ولا یعلی علیہ، حق ہمیشہ بلند ہو کر رہتا ہے، کوئی شے حق کے اوپر بلند نہیں ہو سکتی۔ اور حق کے علاوہ جو شے ہوگی، جو حق سے بالکل جدا ہوگی، جو حق سے مباین ہوگی، باطل ہوگی۔ تو حق ثابت رہتا ہے، پہلی چیز، حق ہمیشہ بلند رہتا ہے۔ دوسری چیز، حق کو کبھی زوال نہیں ہے۔ اور یہ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ حق کسی باطل کی، کسی کی بھی خواہش نفس کی پیروی کر ہی نہیں سکتا۔ اگر حق کسی کے خواہش نفس کی پیروی کر لے تو زمین و آسمان دگرگوں ہو جائیں، یہ نظام کائنات باطل ہو جائے۔ یہی سبب تھا کہ ممکن نہ تھا کہ کوئی معصوم کسی غیر معصوم کی بیعت کر لے۔ قرآن کا اعلان ہے، قرآن کا اعلان ہے، لو اتبع الحق اہواءہم، اگر حق باطل خواہشوں کی پیروی کر لے، باطل پر جو لوگ ہیں ان کی خواہشوں کی پیروی کر لے، زمین و آسمان دگرگوں ہو جائیں۔ ابھی نظام دگرگوں، درہم برہم۔ قرآن کا اعلان ہے، میرا نہیں ارشاد ہے، میری درخواست نہیں ہے، میرا معروضہ نہیں ہے، قرآن کا اعلان ہے۔ حق غیر حق کی پیروی کر ہی نہیں سکتا۔ اس کا سب سے پہلا مظہر کیا ہے؟ تاریخ میں رسول کے یہ جملے نہیں ہیں؟ جب پورے قریش کے لوگ آئے اور انہوں نے سب کچھ رسول کی خدمت میں دینا چاہا، حضرت ابو طالب سے کہا کہ یہ آپ کا بیٹا، آپ کا
بھتیجا کیا چاہتا ہے، یہ ہمارے خداؤں کو برا کیوں کہتا ہے، یہ جس طرح کی نعمت چاہے ہم اس کو دینے کے لیے تیار ہیں، مال دنیا، ہم اس کو سردار ماننے کے لیے تیار ہیں۔ 3 باتیں بطور خاص ذکر کی گئی ہیں تاریخ میں۔ ایک یہ کہ اگر مال چاہیے تو جتنا مال سونا چاندی تمہارا بھتیجا چاہے ہم اس کو دے دیں، اگر وہ چاہتا ہے کہ اس کی حکومت تو ہم اسے حاکم مان لیں، اگر وہ کسی حسین ترین لڑکی سے شادی کرنا چاہے ہم حسین ترین لڑکی سے شادی کرا دیں۔ اور فرما رہے ہیں آپ، اگر رسول کو صرف اپنا اقتدار قائم کرنا ہوتا تو سب خود ہی پیشکش لے کے آئے تھے، اقتدار قائم ہو جاتا۔ رسول کو اپنا اقتدار قائم نہیں کرنا تھا، رسول کو اس عالم پر خدا کا اقتدار قائم کرنا، خدا کا اقتدار، حکم خدا کو قائم کرنا تھا، دین خدا کو قائم کرنا تھا۔ کیا فرمایا تھا آپ نے؟ پیروی کی ان کی خواہشات کی؟ کہا نہیں چچا، یہ ہمارے ایک ہاتھ پر سورج اور دوسرے ہاتھ پر چاند بھی لا کے رکھ دیں تو ہم اس کلمہ لا الہ الا اللہ کو ترک کرنے والے نہیں، ہم اپنی دعوت سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ یہ تاریخ میں ایک بڑا مظہر ہے اس بات کا کہ لو اتبع الحق اہواہم، حق نے اگر ان کی خواہشوں کی پیروی کی ہوتی تو نظام جہاں درہم برہم ہو جاتا۔ رسول نے ساری دولت ٹھکرائی، اقتدار ٹھکرایا، اقتدار ٹھکرایا، بار بار کہہ رہا ہوں، اقتدار ٹھکرایا، دولت ٹھکرائی، حسن جہاں کو ٹھکرایا، مگر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت رہے۔ یہ اس آیت کریمہ کا پہلا مظہر جو اس وقت میں ذکر کر رہا ہوں۔ دوسرا مظہر، رسول کی آنکھ بند ہو گئی، بظاہر رسول نے اس دنیا سے پردہ فرما لیا، رسول حجابات نور میں چلے گئے۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام کے سامنے صلوات پڑھیے محمد، پیشکش کی گئی مشروط، قرآن اور سیرت مصطفیٰ کے علاوہ کچھ اور سیرتوں کا اضافہ کیا گیا۔ اگر علی صرف اپنا اقتدار ہی قائم کرنا چاہتے تو کوئی بھی شرط منظور کر لیتے، مقصد صرف اپنی ذاتی حکومت یا شخصی اقتدار کا مسئلہ نہیں تھا، اقتدار وہی خدا اور خدا کے رسول کا اقتدار قائم رکھنا تھا۔ اس لیے آپ نے اقتدار کو ٹھوکر مار دی، مگر چونکہ حق تھے اس لیے کسی کی خواہش کی پیروی نہیں۔ کسی کی خواہش کی پیروی نہیں، کسی شرط کی پیروی، کوئی شرط منظور نہیں، بس خدا اور رسول۔ یہی آواز تھی، بس گفتگو تمام۔ کہ جب بات امام حسین تک پہنچی تو کیا فرمایا تھا آپ نے؟ ان مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، میں حق ہوں۔ حسین کا نسب نامہ سنو، حسین ہے حق ابن حق ابن حق ابن حق ابن حق، حسین حق ہیں اور فرزند حق۔ کیسے ممکن تھا حسین کسی کی بیعت کر لیتے؟ نہ حسین نے بیعت کی کسی کی، نہ حسن نے بیعت کی کسی کی، نہ علی نے بیعت کی کسی کی، نہ علی اول نے بیعت کی کسی کی، نہ علی ثانی نے بیعت کی کسی کی، نہ علی ثالث نے بیعت کی کسی کی۔ اس معنی میں جو بیعت قرآنی اور بیعت الہیہ ہے، اس معنی میں کسی معصوم نے کبھی کسی غیر معصوم کی بیعت نہیں کی۔ معصوم غیر معصوم کی بیعت کر لے، آسمان پھٹ کے زمین پر گر جائے گا۔ معصوم غیر معصوم کی بیعت کر لے، زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی۔
معصوم کا سر قلم ہو سکتا ہے، معصوم باطل کی بیعت نہیں کر سکتا۔ گفتگو تمام، گفتگو تمام۔ یہ ایک الگ موضوع ہے، یہ موضوع ایسا ہے کہ 10 دن تک گفتگو ہو تو پھر جا کے بات روشن ہوگی اچھی طرح سے۔ بس گفتگو تمام۔ حسین، آج سفر کی کیا تاریخ ہو گئی؟ آج 4 ہے، 5ویں کی شب ہے، آج شام کے زندان میں ہلچل ہے۔ پہلی سفر کو آقا حسین کا قافلہ، سید سجاد کا قافلہ، بی بی زینب کا قافلہ اسیروں کی شکل میں شام لایا گیا۔ اب میں اکثر اعلان کرتا رہتا ہوں، میں مصائب کی جزیات و تفصیلات اور روایات اور شاعرانہ خیالات اس سے بچتا ہوں۔ اگر آپ کے اندر معرفت ہے، اگر آپ کے اندر ایمان ہے، قیامت تک سر و سینہ پیٹنے کے لیے یہ ایک جملہ کافی ہے، زینب اسیر ہوگا۔ بی بی زینب اسیر کر کے لائی جا رہی ہے کربلا سے کوفے، کوفے سے شام۔ زینب، علی ابن الحسین، زین العابدین، زینب کبریٰ، ام کلثوم، رباب، رقیہ، سکینہ، یہ اسیروں کی شکل میں زندان میں رکھے گئے ہیں، زندان میں رکھے گئے ہیں۔ ہاں، زندان بھی تاریک ہے، زندان بھی تنگ ہے، اور روزانہ انہیں دربار میں حاضر کیا جاتا ہے، روزانہ دربار میں لایا جاتا ہے۔ کیسے کہوں، کس طرح کہوں، میں کیسے کہوں، پہلے تو دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے، لیکن بہرحال ہمیں گریہ کرنا ہے، ہمیں اس غم کو زندہ رکھنا ہے، ہمیں ان مصائب کا تذکرہ کرنا ہے۔ کیسے عرض کروں، میں پوری بات تو پڑھ ہی نہیں سکتا۔ جو توہین ہوئی ہے اہل بیت کی شام میں، روزانہ سر حسین یزید کے سامنے رکھا جاتا تھا، اور بیویوں کو لایا جاتا تھا، علی ابن الحسین کو لایا جاتا تھا، سکینہ کو لایا جاتا تھا۔ اولاً تو وہ قیامت کم نہ تھی جو کربلا سے شام تک گزری ہے بچوں پر۔ اس ضمن میں بس ایک روایت کی طرف اشارہ کر دوں۔ آج حالانکہ مصائب میں ہمارے ایک عزیز مومن نے ایک خاص بات کی فرمائش کی تھی، انشاءاللہ وہ بات اب کل گزارش کروں گا، آج ذہن اس طرف آ گیا۔ ایک روایت سنا دوں آپ کو۔ حضرت حبیب ابن مظاہر، جناب حبیب ابن مظاہر کا ایک بچہ تھا، بیٹا تھا، نوجوان، نوخیز، اس کا نام تھا قاسم۔ اس کی نسبت سے جناب حبیب کی کنیت تھی ابو القاسم۔ جب جناب حبیب ابن مظاہر کا کٹا ہوا سر لے کر ان کا قاتل داخل ہوا ہے کوفے میں، تو بیٹے کی نظر پڑ گئی۔ حالانکہ یہ سر، روایت میں ہے کہ یہ سر نوک نیزہ پہ نہیں تھا، قاتل نے اپنے گھوڑے کی گردن میں باندھ رکھا تھا۔ اس بیٹے کی نظر پڑ گئی، تڑپ اٹھا، برداشت نہ کر سکا، آگے بڑھا اور اس نے درخواست کی کہ یہ میرے بابا کا سر ہے، مجھے دے دے۔ قاتل نے نہیں دیا۔ اس بیٹے کے دل میں وہ غم و غصہ باقی رہا، اور اس کے بعد اسے دیکھا نہیں گیا، وہ گھر چلا گیا۔ بعد میں جب تک اس نے اپنے باپ کے قاتل سے انتقام نہیں لے لیا، اسے چین نہیں آیا۔ تھوڑی دیر کے لیے بیٹے سے باپ کا سر دیکھا نہ گیا۔ ہائے سکینہ، کربلا سے لے کے دمشق تک
مسلسل باپ کا کٹا ہوا سر نو کے نیزہ پہ، اور بچی دیکھتی رہی، زینب دیکھتی رہی، ام کلثوم رباب دیکھتی رہی۔ یہ مصیبتیں کیا کم تھیں، یعنی نو کے نیزہ پر بابا کا سر ہے، بچی دیکھ رہی ہے۔ لیکن جب شام میں داخل ہوا یہ قافلہ تو اور بھی مصیبتیں دیکھیں۔ پشت بام سے لوگ ارے اس سر مبارک پہ پتھر پھینک رہے ہیں، بچی دیکھ رہی۔ اور جب دربار یزید میں یہ سر یزید کے سامنے رکھا گیا تو یہ بچی دیکھ رہی ہے، اور حاکم لعین اپنے ہاتھ میں چھڑی لے کر لب و دندان حسین سے بے ادبی کر رہا ہے۔ یہاں تک کہ ایک صحابی سے بھی دیکھا نہ گیا اور اٹھ کے فریاد کی، او یزید تجھے شرم نہیں آتی؟ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے رسول ان لب و دندان کو بوسہ دیا کرتے تھے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رضا بقضائه وتسليما لأمره